اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، درس حدیث شریف میں ہمارا صبر کا موضوع چل رہا ہے اور اس میں اگلی حدیث پاک آج بیان کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک قبر کے پاس ایک عورت رو رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، کہ اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ قبر پہ رو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور واصبری، کیا کر، صبر اختیار کر۔ اچھا، فقالت، اس عورت نے آگے سے جواب دیا الیک عنی، کہ آپ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیں، یا آپ جو ہے وہ مجھے تلقین نہ کریں، جو بھی آپ مطلب سمجھ لیں کہ بھئی جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو کیا پتہ، آپ چپ کریں، ٹھیک ہے، میں کس حالت سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، یہ وہ والی تھی۔ کہا کہ فقالت، اس نے کہا الیک عنی، کہ آپ جو ہے وہ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دیں۔ فإنک لم تصب بمصیبتی، کیونکہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت سے گزر رہی ہوں۔ اچھا، ولم تعرف ہو، اس نے یہ بات کہہ تو دی لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ پہچان نہ سکے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے ولم تعرف ہو، کہ حضور کو اس نے یہ بات تو کہہ دی لیکن حضور کو وہ پہچان نہ سکی۔ اور اس کی وجہ محدثین کرام مختلف توجیحات میں سے ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید شدت غم کی وجہ سے وہ عورت نہیں پہچان سکی ہوگی، کیونکہ اس حدیث کے اینڈ پہ یہ آ رہا ہے کہ وفی روایت لمسلم تبکی علی صبی لہا، کہ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، صحیح نا، اپنے بچے کی وفات پر وہ رو رہی تھی، گویا وہ اپنے بچے کی قبر پر آئی ہوئی تھی۔ تو ماں ہے وہ ماں اپنے بچے کے حوالے سے اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ بہت کم برداشت کر پاتی ہے، صبر نہیں کر پاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے یہ تلقین کی اتق اللہ واصبری، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر اختیار کر، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے میری حالت پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو مصیبت مجھے پہنچی وہ آپ کو نہیں پہنچی۔ فقیل لہا، تو اسے بتایا گیا کہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بندی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے یوں کہہ دیا۔ جو تمہیں تلقین کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو ایک دم پریشان ہوئی اور دل کے اندر جیسے ایک ہیبت طاری ہوئی، اس کے ہیبت بھی پیدا ہوئی ہوگی یقیناً، کہ وہ جو آخری نبی ہیں، جو اتنی بڑی عظمتوں کے مالک ہیں، تو ان کا شان، ان کا مرتبہ پتہ نہیں ان کے جو ہے وہ در کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ روایت میں ہے فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تشریف لئی، در اقدس پہ۔ تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جیسے اور جو ہے نا وہ بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں تو اس کے اوپر دربان کھڑے ہوتے ہیں، فوجی کھڑے ہوتے ہیں اسلحہ لے کر، اس طرح۔ تو کہا گیا، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بھی ذہن میں شاید کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہوگا کہ کوئی جو ہے نا اس طرح دربار ہوگا اور وہاں محافظ کھڑے ہوں گے، دربان کھڑے ہوں گے۔
تو کہا فلم تجد عندہ بوابین، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کسی بھی دربان کو نہیں دیکھا، کوئی محافظ نہیں تھا۔ تو یقیناً وہ حیران ہوئی ہوگی، تبھی یہ اہتمام کے ساتھ یہ الفاظ حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ فلم تجد عندہ بوابین کے کوئی دربان۔ اور کیوں دربان ہوتا کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہوں کا دربار تو نہیں تھا، یہ تو سید الانبیاء کا دربار تھا، یہ تو دنیا و آخرت کے بادشاہ کا دربار تھا۔ اور یہ رعونت یا تکبر وہ دنیاوی بادشاہوں میں تو ہوتی ہے، پر دارین کے بادشاہوں کے اندر نہیں ہوتی، دونوں جہانوں کے بادشاہوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ فقالت، تو اس نے عرض کی، لم اعرف کا، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں اس لیے اس طرح کا سخت جواب دے بیٹھی۔ تو فقالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلے میں کیا فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ اچھا، پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جب وہ دوبارہ آئی تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین ہی فرمائی، یہ نہیں کہ کوئی ڈانٹ دیا یا ڈپٹ دیا یا کوئی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ پھر دوبارہ اس کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اللہ کی بندی صبر تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو صدمے کے آغاز میں کرنا ہوتا ہے۔ صبر بنتا ہی وہی ہے کہ جب آپ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، جو چوٹ پڑی اور جو اندر سے پھر کرب اٹھا، اسی کرب کو دبانا، اسی کرب کو جو ہے وہ اسی کرب کے اوپر خاموشی اختیار کرنا، جو اس کو سہ گیا وہی صابر شمار ہوگا، اور اسی کے اوپر انعام ہے، اسی کے اوپر اللہ کی جزا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وقت شور شرابہ چلانے بیٹھ گیا تو وہ جو صبر کا مقام ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو صبر کا ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ بالآخر انسانی فطرت ہے، وقت گزرتے گزرتے جو ہے وہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو اگر کچھ وقت گزر گیا اور آپ کی کنڈیشن نارمل ہو گئی اور پھر آپ کہیں ہاں میں تو صبر کر رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ سب احوال کو بہتر جاننے والا ہے، تو وہ صبر نہیں کہلائے گا۔ صبر ہوتا ہی وہی ہے کہ جب آپ کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی درد پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اور اس وقت آپ اپنے آپ کے اندر اتنا برداشت پیدا کریں کہ سوائے خدا کے اور کسی کو بھی نہ سنائیں، اپنے رب کے سوا اپنا درد کسی کو بھی نہ سنائیں۔ تو اس کے اوپر جو جزا و مقام بنتا ہے وہ اگلی حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ